جڑا سنیا نے کام کیتا نا مینار پاکستان والا تسی بڑی دنیا ہلا دیتی گرد نو ویکھ کے پتہ لگنا بھی استاد کتنا عظیم ہونا ہے جنید جمشید نو ویکھ کے پتہ چلنا طارق جمیل کتنا ذلیل ہونا ہے ہسنے والی گلاں نہیں ہے رونے والی باتاں تانوں جے وہ چنگا لگدا تانوں داتا صاحب بھی سمجھ نہ آئے پیر بارودی بھی سمجھ نہ آئی خواجہ صاحب دی بھی سمجھ نہ آئی سلطان جی بابا فرید بھی سمجھ نہ آئی پیر میر علی شاہ دی بھی سمجھ نہ آئی اعلی حضرت دی بھی سمجھ نہ آئی مجدد الفسانی دی بھی نہ آئی قطب الدین بختیار کاکی دی بھی نہ آئی تے مڑ کے طارق جمیل آیا جان دو سنیو جان دو جلو اس طرح سنی نہیں ہونے چاہیے ان کا حضور کی بات کرتا ہے تو مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مزیہ چھوڑ کر سنی دلیر ہون سنیا نو کوئی ہوش دے ناخن لون دائیں بائیں نہ ویکھو انہوں نے کہا داتا صاحب جب بندہ ہے کوئی تواڈے کولو انہوں نے کہا طارق جمیل جی واقعی ساڈے کو ذلیل کوئی نہیں کیوں طارق جمیل اعلی حضرت بریلوی اے جڑی گل کیتی نا جی کسے نہیں کیتی تاریخ نات حضور ہے تو کسی بھی نہیں کیتی جڑی نا جڑی اعلی حضرت کیتی فرمایا کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پرواز ہے اعلی حضرت کہندے ہیں کعبے نو ویکھتے ویکھتے کتنی پرواز کر گئی آنکھ لیکن ہن ٹوپی اب تھام کے خاک درے والا دیکھو اے مینوں نہیں سمجھ آئی حضرت جی تسی وضاحت کر سکتے ہو تو بعد میں دس دینا پھر ٹوپی تے تھامی جاندی اتے تے اعلی حضرت کہندے ہیں ٹوپی اب تھام کے خاک درے والا دیکھو کہندے ہیں کعبے تے ویکھدے 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 جتھے تک تیری نظر گئی ہن ٹوپی تھام ذرا جڑے درے رسول تے خاک گری ہوئی ذرا او ویکھ تے ٹوپی تھامی کدھر ڈہ نہ پوے واہ جی یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں لو جی خالد بن ولید جنگ یرموک کے سارے صحابہ چلے گئے ہاتھ کٹے ہوئے بھی چلے گئے عمر بن طفیل دوسی بھی چلے گئے نابینا بھی چلے گئے 100 بدری صحابہ بھی چلے گئے قاری بھی چلے گئے حافظ بھی چلے گئے سارے جرنیل بھی چلے گئے حضرت مثنہ بھی چلے گئے کاکا بھی چلے گئے شرحبیل بھی چلے گئے معاذ بن جبل بھی چلے گئے ابو ہریرہ بھی چلے گئے حضرت اکرمہ بن ابی جال بھی چلے گئے حضرت ابو سفیان بھی چلے گئے سارے چلے گئے جنگ یرموک تے ماہان جیڑا سپاہ سالار سی نا انہیں گل کے کی تھی انہیں کہا انا قد علمنا انما اخرجکم من بلادکم الجہد والجوع انہیں صحابہ دے پھٹے ہوئے کپڑے ویکھے دندانے پے ہوئی تلواراں ویکھیاں وہ کہنے لگا سانو پتہ ہے تانوں مدینہ پاک تو بھوک ننگ کڈ کے لے آئی تسی بھوکے ہوئے ہو مدینہ پاک تے ننگے ہوئے ہو کپڑے تواڈے کول کوئی نہیں پھٹے ہوئے تے تانوں اے چیز مدینہ پاک تو کڈ کے لے آئی فَعَلُمُّ إِلَيَّ أَنْ أُعْطِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَكِسْوَةً وَطَعَامًا وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُمْ بِمِثْلِهَا وہ کہنے لگا ہر فوجی میرے کو بھیجو میں 10 دینار انہوں دیاں گا نال سالانہ روٹی دے دیاں گا کپڑے دیاں گا تو واپس چلے جاؤ مدینہ پاک فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُمْ بِمِثْلِهَا آئندہ سال جدوں آئے گا نا تو پھر میں تواڈے واسطے سامان بھیج دیاں گا صحابہ کہنے لگے میں جواب دینا ایک کہنے لگے میں جواب دینا دوسرے کہنے لگے میں جواب دینا خالد بن ولید کہنے لگے میں دینا لو جی توجہ فقال خالد بن ولید فرمایا انہو لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرتا فرمایا انج نہیں جی میں توں بھونکیا مدینہ پاک تو اسی آئے ضرور ہاں لیکن بھوک نانگ کٹ کے نہیں لے آئی غیر ہو گل وچ ہو رہے ہن میری گل وچ آئی میں جڑی کہندا گل وچ ہو رہے پر میں گل وچ ہو رہے مدینہ پاک تو اسی آئے ضرور ہاں لیکن انج نہیں گل وچ ہو رہے لو جی پھر خالد بن ولید گل کے کیتی فرمایا انا قوم نشرب الدماء ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں کی پیندے ہیں جی تسی پریشان نہیں ہونا ہے خالد بن